اتنے پانی میں حشرات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری آپ کی فکر کیے بغیر جو ہے وہ اس پہ جانا چلے گا. یہ لوگ بڑی بات. انہوں نے یہ سارا کام کیا. پھر اس کے بعد ہمیں ڈی واٹرنگ کے لیے ہم سے لوگوں نے رابطہ کیا، اور الحمدللہ ہمارے پاس کچھ ڈی واٹرنگ پمپس بھی ہیں، تو وہ ہم نے جگہ جگہ دینا شروع کیے. جب زیادہ ڈیمانڈ آئی تو ہم نے کہا آپ کو تھوڑے کل دیتے ہیں، تو یہ واپس آ جائیں گے وہاں سے، تو پھر ہم آپ کو دیں گے. تو یہ ہم نے کام پمپ دے رہے ہیں، کئی جگہ پہ پمپ پہ پیٹرول بھی پھر ہمیں ضرورت ڈلوا دیتے ہیں. بالکل، ہم پیٹرول کے پیسے بھی ہم نے یہاں سے بھیجے تھے کہ پیٹرول ڈلوا کے کر دیں، تو یہ بھی ہم نے کام کیا. پھر کل کچھ قبرستانوں کی خبریں آئیں کہ بھئی قبرستانوں میں پانی بھر گیا ہے، تو ہم نے ڈیفینس کی قبرستان میں جا کے پانی نکالا، جس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی. اور ایک ہم نے پانی نکالا ڈسٹرکٹ کماڑی کی قبرستان سے، اور وہاں تو ایک قبر کھل گئی تھی باقاعدہ، وہ نظر آ رہا تھا معاملہ جو بھی تھا. تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے وہاں اس کو بھی بند کرا، قبر کو بھی محفوظ کیا. چلے یہ لگے ہاتھوں ایک مشورہ دے دوں. آج بھی میں اپنے والدین کی میں قبر پر گیا تھا، میں نے بھی ایک نیت یہ بھی وہاں دیکھی کہ کوئی معاملات تو نہیں ہے. اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں پر جائیں، کراچی والے بالخصوص، یہ جہاں جہاں یہ بارشیں ہوا کریں اس کے بعد ضرور وزٹ کیا کریں. بعض اوقات قبریں گر جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سال بعد جائیں اور اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا ہو، تو جا کے اس کو جا کے اگر ریپیئرنگ کی ضرورت ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں. ماشاءاللہ 3000 افراد میں ہم نے 2 دنوں میں الحمدللہ کوک فوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور ہم نے شاہ زیب گوڈ، یوسف گوڈ، یونیورسٹی روڈ پر کئی دکانوں سے اور کئی جگہوں سے ڈی واٹرنگ کا کام الحمدللہ ہم نے کیا ہے. اور ابھی بھی آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی روڈ پر ابھی بھی ریلائل سوسائٹی میں آپ نے تو میرا خیال ہے کمانڈوز بھی ریڈی کر لیے تھے بوٹ کے لیے، جو اس چیز کو ٹیکنیکلی سمجھتے ہیں کہ بھائی پانی اور بڑھ گیا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی اگر لوگ کہیں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو نکال کر محفوظ مقام پر لانا ہے تو وہاں بھی ٹیم بھیجیں. مگر اللہ نے کرم کیا کہ کچھ بارش کا معاملہ رکا، پانی پھر بھی سٹیبل ہو گیا. تو بہرحال ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہیں، سلسلے کا وقت اب ہمارا اختتام کے قریب ہے. اپنی دعاؤں میں ان تمام اسلامی بھائیوں کو یاد رکھیں، بالخصوص ان کو کہ جو شہید ہو گئے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. جو زخمی ہیں، جن کے گھر بہہ گئے ہیں، جن کے نقصان ہوئے، اللہ سب کو بہترین نعمت بدل دے. میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جو FGRF کا ساتھ دیتے ہیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں. ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم اور کام آگے کریں. ایسے لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور والنٹریلی ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ اسکل ہوں، ان کو ان چیزوں کی سمجھ بوجھ ہو، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم پورے پاکستان میں اس طرح کے اسکل بیسڈ اسلامی بھائی والنٹیئرز بنانا چاہتے ہیں FGRF کے، تاکہ ہماری ٹیم ایسی ڈیولپ ہو جائے کہ کہیں کوئی پرابلم ہو تو پھر اسی علاقے کے، اسی شہر کے. ویسے تو ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، لیکن FGRF کے ایز اے والنٹیئر اگر آپ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے اسکرین پر نمبرز ہیں آپ ان پہ رابطہ کریں گے، اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیل ہمیں دے دیں گے تو ہماری FGRF کی ٹیم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گی. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. جی آپ شاہ رخ ناظرین سے دیکھیں، ہمیں نا نافلہ فنڈز آپ زیادہ دیا کریں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے FGRF ایک ڈیزاسٹر ریلیف فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہاں فوری ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. زکوٰۃ کی رقم سے فوری ریئیکٹ کرنے میں بہت سارے شرعی کمپلیکیشنز آتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس آپ کے دیے ہوئے نافلہ پیسے ہوں گے تو ہمارے لیے ایسی ڈیزاسٹر زدہ جگہوں پر جا کر فوری خرچ کرنا اور فوری ریئیکٹ کرنا آسان. اب اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ کسی کا گھر گر گیا ہے اور اس بیچارے کو کھانا کھانا ہے، یا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، دوائی چاہیے، تو ہم اس سے یہ تو نہیں پوچھیں گے تم زکوٰۃ کے مستحق ہو کہ نہیں. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے وہ مالدار ہو لیکن فی الحال اس کے پاس رقم نہ ہو. تو اب یہ انویسٹیگیشن اس میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس میں زکوٰۃ کو یوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو صحیح فرما رہے ہیں شفاعت بھائی کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ تو وہ تو پر فرض ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نافلہ میں مدد کیا کریں تو وہ ہمارے لیے ذرا ایزی ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کو ایک اور خوبصورت بات اس سے پتہ چل رہی ہوگی کہ یہ ہے FGRF کی احتیاط کہ ہم ہر آپ کا فنڈ یوز کرنے سے پہلے اپنے دارالفتہ سے اجازت دیتے ہیں کہ یہ والے کام میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے کہ نہیں. جب وہ منع کرتے ہیں تو ہم نہیں لگاتے، پھر ہم اپنے نافلہ فنڈ کی طرف جاتے ہیں جو آپ ہمیں صدقہ نافلہ کے طور پہ دیتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس اگر ہوا کرے گا تو ہمارے لیے کچھ آسان ہو جائے گا. آپ کے ایک ایک روپے کو کوشش کی جائے گی کہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. ایک آخری بات کہہ دوں، مجھے کراچی کی پرانی بارش یاد آ گئی کہ جس طرح یہ پانی کے اندر چلتے ہوئے اسلامی بھائی جا رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں. تو ایک بار ہم اس بارش میں امیر علیہ سنت کے ساتھ لائیو تھے تو امیر علیہ سنت نے ایک جملہ فرمایا تھا، یہ جو بریانی لے کے جا رہے ہو نا بہت اچھی بات ہے، یہ جو کھانا لے کے جا رہے ہو، لیکن یہ جو کھانا لے کر جا رہے ہیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، جنہوں نے دیا ہے یہ سیلاب زدگان کے لیے دیا ہے. تو ان سیلاب زدہ ایریا میں جو اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں نا، وہ کام کرنے والوں کو آپ کی وہ والی رقم جو آپ نے سیلاب زدہ کی مدد کے لیے دی ہے اس کو اپنی ذات پر استعمال کرنے کی اجازت پھر نہیں دی جاتی. تو اس احتیاط کے ساتھ آپ کی رقم کو خرچ کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی یہ انہی احتیاطوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ثواب کے لیے ہو رہا ہے. اللہ ہمیں بھی ثواب سے محروم نہ کرے، آپ کو بھی محروم نہ کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم اچھے حالات کر دے. یہ پوری بارش جو ہے اگلا سلسلہ جو ہے اللہ رحمت والا فرمائے. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، آس پڑوس کے عاشقان رسول مسلمانوں کا خیال رکھیں. غیر ضروری بارش میں باہر نہ نکلیں، اور اگر ان علاقوں میں اگر آپ کا کوئی سفر ہے تو کچھ دنوں کے لیے اس کو چیک کر لیجئے اور احتیاط کیجئے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت.